السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگوں کو امین النحو میں تمییز کے بارے میں پڑھنا ہے۔ دیکھیے، تمییز کے تعلق سے کچھ باتیں لکھی گئی ہیں۔ تمییز کی تعریف میں لکھا گیا کہ تمییز وہ اسم نکرہ ہے جو مقدار کے ابہام اور پوشیدگی کو دور کرے، اور اس مقدار مبہم کو ممیز کہتے ہیں۔ مقدار عدد ہو جیسے اندی 20 درہمن، یا وزن ہو جیسے اندی منوان سمنن، یا پیمانہ ہو جیسے اندی قفیزان برن، یا پیمائش ہو جیسے اندی جریبان قطنن، یا مقیاس ہو جیسے ما فی السماء قدر راحت سحابا۔ یہ تمییز کی تعریف اور اس کی تفصیلات۔ تمییز کے تعلق سے سب سے پہلی چیز انہوں نے یہ بتلائی ہے کہ تمییز یہ اسم نکرہ ہوگا۔ دوسری چیز یہ بتلائی ہے کہ جو مقدار کے ابہام اور پوشیدگی کو دور کرے، یعنی اس سے پہلے مقدار ہوگا، مقدار لکھا ہوگا، مقدار کا ذکر ہوگا، اور پھر اس مقدار میں ابہام ہوگا، اس مقدار میں پوشیدگی ہوگی۔ وہ تمییز یعنی اسم نکرہ کیا کرے گا؟ مقدار کے اس ابہام کو ختم کرے گا، دور کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ اندی 20 درہمن۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ مقدار کسے کہتے ہیں۔ مقدار کہتے ہیں جس سے ہم کسی چیز کا اندازہ لگائیں۔ جیسے گنتی ہوتی ہے، گنتی کے ذریعے سے ہم کسی چیز کا اندازہ لگاتے ہیں۔ کلو ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کا اندازہ لگاتے ہیں۔ کٹھا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم زمین کا اندازہ لگاتے ہیں۔ یا اسی طرح سے سیئی ہوتا ہمارے ہاں، اس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کا اندازہ لگاتے ہیں۔ تو مقدار کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کا اندازہ لگائیں، جیسے گنتی۔ تمییز کے بارے میں سب سے پہلی چیز کیا بتلائی کہ تمییز کیا ہوگا؟ اسم نکرہ ہوگا۔ دیکھیے، تمییز اسم نکرہ ہے، درہمن یہاں تمییز ہے۔ اس سے پہلے مقدار کا ذکر ہوگا۔ 20 یہ گنتی ہے نا، گنتی کو ہم لوگ مقدار بولیں گے۔ گنتی کے ذریعے سے ہم کسی چیز کا اندازہ لگاتے ہیں جی۔ تو 20 یہ کیا ہے؟ گنتی ہے، عدد ہے۔ اور یہ عدد کیا ہے؟ عدد مقدار ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کا اندازہ لگاتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس سے پہلے مقدار بھی لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، مقدار میں ابہام ہے کہ نہیں، مقدار میں پوشیدگی ہے کہ نہیں۔ بولتے اندی 20، میرے پاس 20 ہے۔ کیا 20 ہے؟ 20 یعنی مقدار میں ابہام ہے کہ نہیں؟ کیا 20 ہے؟ سوال پیدا ہوا نا؟ پوشیدہ ہے کہ نہیں؟ واضح ہے؟ کیا 20 ہے؟ درہمن بول دیا گیا، میرے پاس 20 درہم ہے۔ درہمن کے آنے کی وجہ سے 20 میں جو ابہام تھا، جو پوشیدگی تھی، وہ پوشیدگی کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اندی 20 درہمن، میرے پاس 20 درہم ہے۔ درہمن اس میں نکرہ ہے، اس سے پہلے مقدار ہے، اس مقدار میں ابہام بھی تھا۔ نکرہ نہ لائی، اندی 20 میرے پاس 20 ہے۔ کیا 20 ہے؟ ابہام ہے کہ نہیں؟ ابہام تھا، واضح نہیں تھا، اس میں پوشیدگی تھی۔ درہمن آ کر کے کیا کر دیا؟ اس پوشیدگی کو، اس ابہام کو ختم کر دیا، 20 کو اچھی طرح سے واضح کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی۔ تو ہم لوگوں نے تمییز کے بارے میں کیا پڑھا کہ تمییز اس میں نکرہ ہے، اس میں نکرہ ہوگا۔ اس سے پہلے مقدار ہوگا، مقدار جس سے ہم کسی چیز کا اندازہ لگائیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ وزن کرنے کا کوئی اوزار ہو، یا گنتی ہو، یا ناپنے کی کوئی چیز ہو، یا پھر جیسے زمین وغیرہ ناپتے ہیں اس کی کوئی چیز ہو، جیسے کٹھا وغیرہ، یا پھر کوئی اور چیز ہو جس سے ہم لوگ اندازہ لگا سکیں۔ جیسے مٹھی ہوتا ہے، مٹھی میں ہم لوگ چاول رکھتے ہیں، کہتے ہیں 1 مٹھی چاول، 2 مٹھی چاول، تو اس کو بھی ہم لوگ کیا بولیں گے؟ مقدار بولیں گے۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کیا اس مقدار میں ابہام ہوگا، پوشیدگی ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ وہ تمییز یعنی اسم نکرہ کیا کرے گا؟ اس ابہام کو ختم کرے گا، اس ابہام کو دور کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ وہ مقدار کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا تو عدد ہو، یا وزن کرنے کا کوئی ہو، یا ناپنے کا کوئی ہتھیار ہو، یا اسی طرح سے کوئی اور چیز ہو جو مقدار بن سکتا ہو، یعنی جس سے ہم کسی چیز کا اندازہ لگا سکتے ہوں۔ پھر اس مقدار میں کیا ہو؟ ابہام ہو، اور تمییز یعنی اس میں نکرہ کیا کرے؟ اس ابہام کو دور کرے گے، تو ہم لوگ اس کو کیا بولیں گے؟ تمییز بولیں گے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. جو مقدار ہوگا جس کے ابہام کو تمییز دور کرے گا اس مقدار کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ ممیز بولیں گے. کیا بولیں گے؟ ممیز. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جس مقدار میں ابہام ہوگا، جس مقدار میں پوشیدگی ہوگی، اس مقدار کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ ممیز بولیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور نکرہ کو کیا بولیں گے؟ تمییز بولیں گے. بات سمجھ میں آ رہی نا جی. دیکھ لیجئے، تمییز وہ اس میں نکرہ ہے جو مقدار کے ابہام اور پوشیدگی کو دور کرے. یعنی جس سے پہلے ایک مقدار ہو اور اس مقدار میں ابہام اور پوشیدگی ہو، اس میں نکرہ کیا کرے؟ یعنی تمییز کیا کرے؟ اس ابہام کو، اس پوشیدگی کو دور کرے، ختم کرے. اس مقدار مبہم کو ممیز کہتے ہیں. یعنی وہ مقدار جس میں ابہام ہوگا اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ ممیز بولیں گے. جیسے مقدار عدد کی مثال، یعنی گنتیوں کے ذریعے سے ہم لوگ اندازہ لگاتے ہیں. اس کی مثال دیکھ لیجئے، اندی 20 درہمن، میرے پاس 20 درہم ہے. درہمن اس میں نکرہ ہے. 20 کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک مقدار لکھا ہوا ہے. مقدار میں ابہام تھا کہ نہیں؟ اندی 20 میرے پاس 20 ہیں. کیا 20 ہیں؟ مقدار میں ابہام تھا. درہمن نے کیا کر دیا؟ اس ابہام کو ختم کر دیا، دور کر دیا جی. تو درہمن کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ تمییز بولیں گے. اور 20 یعنی جس مقدار میں ابہام تھا اس کو کیا بولیں گے؟ ممیز بولیں گے. وزن کی مثال، جیسے اندی منوان سمنن، میرے پاس 2 من گھی ہیں. تو منوانے یہ کیا ہے؟ یہ ناپنے کا بھی آلہ ہے، اسی طرح سے یہ وزن کرنے کا بھی آلہ ہے. تو یہاں وزن کی مثال دی گئی ہے. اندی منوان سمنن، میرے پاس 2 من گھی ہیں. تو سمنن کیا ہے؟ اس میں نکرہ ہے. اس سے پہلے منوانے مقدار لکھا ہوا ہے. اس مقدار میں ابہام تھا. اندی منوانے، میرے پاس 2 من ہیں. کیا 2 من ہیں؟ اس ابہام کو کیا کر دیا؟ سمنن نے دور کر دیا، ختم کر دیا. تو سمنن کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ تمییز بولیں گے. یا پیمانہ ہو، یعنی ناپنے کا کوئی آلہ ہو، جیسے اندی قفیزان برن، میرے پاس 2 قفیز گیہوں ہیں. قفیز یہ ناپنے کا آلہ ہے. تو دیکھیے برن اس میں نکرہ ہے، یہی تمییز بن رہا ہے. اس سے پہلے مقدار قفیزانے لکھا ہوا ہے. اس مقدار میں ابہام تھا. اندی قفیزانے، میرے پاس 2 قفیز ہیں. کیا 2 قفیز ہیں؟ ابہام تھا. اس ابہام کو کیا کر دیا؟ برن نے دور کر دیا. تو برن کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ تمییز بولیں گے. یا پیمائش ہو، یعنی ناپنے کا کوئی آلہ ہو، جیسے زمین وغیرہ ناپنا. جیسے اندی جریبان قطنن، میرے پاس 2 جریب روئی ہیں. اندی جریبان قطنن، میرے پاس 2 جریب روئی ہیں. قطنن یعنی اس میں نکرہ ہے. اس سے پہلے مقدار جریب لکھا ہوا ہے. جریب میں ابہام تھا کہ نہیں؟ اندی جریبان میرے پاس 2 جریب ہے. کیا 2 جریب ہیں؟ ابہام تھا. اس ابہام کو قطنن نے دور کر دیا، ختم کر دیا. تو قطنن کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ تمییز بولیں گے. یا مقیاس ہو، یعنی اندازہ کرنے کا کوئی دوسری چیز ہو، کوئی دوسرا ہتھیار ہو. جیسے ما فی السماء قدر راحت سحابن، آسمان میں ہتھیلی بھر بادل نہیں ہے. ما فی السماء قدر راحت سحابن، آسمان میں ہتھیلی بھر بادل نہیں ہے. تو قدر راحت یہ کیا ہے؟ مقدار ہے. سحابن اس میں نکرہ، اس سے پہلے قدر راحت مقدار ہے. اور اس مقدار میں کیا تھا؟ ابہام تھا، پوشیدگی تھی. سحابن نے اس کو دور کر دیا. ما فی السماء قدر راحت، آسمان میں ایک ہتھیلی نہیں ہے. کیا ایک ہتھیلی نہیں ہے؟ سحابن بدلی. تو صحابن نے کیا کر دیا؟ قدر راحت جو مقدار تھا اس کے ابہام کو ختم کر دیا، دور کر دیا. تو صحابن کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ تمییز. قدر راحت کو کیا بولیں گے؟ ممیز بولیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. کل آپ لوگ کیا کریں گے؟ تمییز کی 5 مثالیں لکھ کر لائیں گے. اس میں سے ایک مثال عدد کی ہونی چاہیے، ایک مثال وزن، ایک مثال پیمانے کی، ایک مثال پیمائش کی، اور ایک مثال مقیاس کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. آگے دیکھ لیجئے، مفعول بہ کی تعریف دی گئی. یہاں ایک چیز اور دھیان میں رکھیے کہ تمییز کو نصب کا اعراب ملتا ہے. تمییز کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اسے ہمیشہ کس کا اعراب ملتا ہے؟ نصب کا اعراب ملتا ہے. مفعول بہ کی تعریف دی گئی. مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، یعنی جس پر فاعل اپنا فعل کرے اس کو کیا بولیں گے؟ مفعول بہ بولیں گے. جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. اس میں فاعل کون ہے؟ کام کرنے والا کون ہے؟ زید ہے. زید کا فعل یعنی زید جو کام کیا ہے وہ کام کس پہ ہوا ہے؟ عمر پر ہوا. تو عمر کو کیا بولیں گے؟ مفعول بہ بولیں گے. مفعول بہ کسے کہتے ہیں؟ مفعول بہ اسم ہوگا اور اس پر فاعل اپنا کام کرے گا. جیسے ضرب زید عمرا، زید یہ فاعل ہے، اس نے اپنا کام کس پر کیا؟ عمر پر کیا ہے نا. تو عمر کو کیا بولیں گے؟ مفعول بہ بولیں گے. ایک اور مثال دیکھ لیجئے، اکل زید الرز، زید نے چاول کھایا. تو زید کیا؟ فاعل ہے. فاعل نے اپنا کام کس پر کیا ہے؟ رز پر کیا. کھانے کا کام کس کو کیا؟
खाने का काम किस पर हुआ है, रुज़ पर हुआ। चावल को खाया गया ना, तो चावल को क्या बोलेंगे हम लोग, मफ़ूल बिही। मफ़ूल बिही किसे कहते हैं, जिस पर फ़ाइल अपना फ़ेल करे, जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो, यानी जिस पर फ़ाइल अपना काम करे। बात समझ में आ रही है जी। यहाँ देख लीजिए आगे एक चीज़ और दी गई है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, जानना चाहिए कि ये तमाम मंसूबात जुमला पूरा होने के बाद होते हैं। यानी जो मंसूबात हम लोगों ने पढ़ा है, तमीज़, हाल, मफ़ूल लहु, मफ़ूल बिही, मफ़ूल माहु, मफ़ूल मुतलक, मफ़ूल फ़ी, ये सारे मंसूबात जो हम लोग पढ़े हैं, करें इनके बारे में ये जान लेना चाहिए कि ये जो मंसूबात हैं ये जुमला पूरा होने के बाद होते हैं। और जुमला सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल से पूरा हो जाता है। यानी क्या कह रहे हैं, ये जुमला फ़ेल और फ़ाइल से पूरा हो जाता है। और ये जो मंसूबात होते हैं, ये मंसूबात फ़ेल और फ़ाइल यानी जुमले के मुकम्मल होने के बाद आते हैं। इसलिए कहते हैं कि अलमंसूब फ़ज़लतुन, यानी मंसूब ज़ायद है, यानी जुमला मुकम्मल हो गया, अब ये जो मंसूबात आ रहे हैं वो क्या है, ज़ायद है। बात समझ में आ रही है जी। मंसूबात को क्या बोला जाता है, ज़ायद बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जुमला फ़ेल और फ़ाइल से पूरा हो जाता है और फ़ेल और फ़ाइल के बाद में ये आते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ज़ायद बोला जाता है। बात समझ में आ रही है जी। कल क्या करेंगे, मफ़ूल बिही की भी 5 मिसालें लिख करके लाएंगे। अज़ीज़ तलबा, आज के दर्स में बस इतना ही। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।